بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر نے اپنی بیوی کو اس کی غائبانہ میں طلاق دے دیا تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اور اگر طلاق واقع ہوگی تو عدت کا خرچہ کس پر لازم ہوگا؟ عین الحق، بارسوئی، کٹھیار، بہار۔ غائبانہ میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے لفظ طلاق کا بیوی کو سننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے صحیح ہونے کے لیے جس مجلس میں شوہر طلاق دے رہا ہے اس مجلس میں بیوی کا حاضر رہنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس سوال کا جواب یہی ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب جب طلاق واقع ہو گئی تو عدت گزارنا بھی ضروری ہے، جو 3 ماہ واری گزرنے تک کا عدت ہے، کہ عدت کا خرچہ شوہر پر لازم ہوگا جس نے طلاق دیا ہے۔ میں اذان فجر بعد روزے کی نیت سے پانی پیا تو کیا روزہ ہوگا؟ نجم الدین، بہار۔ دیکھیے، آپ روزہ رکھنے کی نیت سے اگر فجر کی اذان ہو جانے کے بعد پانی پیتے ہیں یعنی سحری کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور آپ اس وقت پانی پی رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ رات ہی سے یہ ارادہ کر رکھے تھے کہ ہمیں کل کا روزہ رکھنا ہے، لیکن آپ سحری کے وقت نہیں اٹھے اور پھر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ ایسے ہی بھولے سے پانی پی لیے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم اگر آپ سحری کی نیت سے پانی پی رہے ہیں تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہماری مسجد میں مائک سے اعلان ہوا کہ عاشوراء کی نماز پڑھیں، تو کیا عاشوراء کی الگ سے کوئی نماز ہوتی ہے؟ سعید، کٹھیار، بہار۔ دیکھیے، عاشوراء کی نماز پڑھنا اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں آئی ہے، البتہ عاشوراء کے دن کیا کرنا چاہیے، یعنی 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس تعلق سے حدیث میں الفاظ ہیں: صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودی کی مخالفت کرو، اور تم مخالفت اس طرح سے کرو کہ 10ویں تاریخ سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، یعنی 2 روزے رکھا کرو، اس طرح سے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھو، یا پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھو۔ تو حدیث سے تو اتنا ثابت ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں الفاظ ہیں: من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، یعنی جو یوم عاشوراء میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت کریں گے۔ تو ان 2 روایتوں سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس میں وسعت کرنا چاہیے۔ باقی عاشوراء کے دن نماز کا پڑھنا، یعنی عاشوراء کی الگ سے کوئی نماز کا ہونا، اس تعلق سے روایات میں اور احادیث میں کوئی تذکرہ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ کی مسجد میں جو اعلان ہوا ہے کہ عاشوراء کی نماز پڑھے، تو عاشوراء کی نماز اس نام سے کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، عاشوراء کے دن اور اسی طرح سے تمام دن آپ توبہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نفل وغیرہ یہ تمام نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی عاشوراء کی نماز اس تعلق سے حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نانی کے پستان میں دودھ نہیں ہے، دودھ بالکل سوکھ چکا ہے، لیکن اس نے بچے کو چپ کرنے کے لیے اپنا پستان منہ میں ڈال دیا، تو کیا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ جہانگیر، پورنیہ۔ دیکھیے، اس تعلق سے میں آپ کو ایک فارمولہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ کے قطرے پیٹ میں پہنچے ہوئے ہوں۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پستان بالکل سوکھ چکا ہے
اور دودھ بالکل نہیں ہوتا ہے، صرف بچے کو چپ کرنے کے لیے اور رلانے سے روکنے کے لیے پستان بچے کے منہ میں رکھتے ہیں، جبکہ یہ پکا یقین ہے کہ دودھ نہیں آتا ہے۔ تو اس تعلق سے اس کا جواب یہی ہے کہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پیٹ تک دودھ پہنچا ہو۔ یہاں تو دودھ پہلے سے ہی پستان میں نہیں ہے، تو پھر دودھ بچے کے پیٹ میں کیسے پہنچے گا؟ بہرحال حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان حیدرآباد۔ دیکھیے قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اور بالکل پہلے ہی صفحے میں ایک آیت ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون۔ فکفارتہ، قسم کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اور کسوتہم، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے جو اوسط درجے کا کھانا ہو، یا پھر ان کو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہے اوسط درجے کا، او تحریر رقبہ، اگر کھانا یا پھر کپڑا وغیرہ کا انتظام نہیں کرتے ہیں تحریر رقبہ تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے فمن لم یجد، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ بہرحال قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دے، یا پھر غلام آزاد کرے، جو کہ اس زمانے میں نہیں ہے، تو پھر آخر میں روزے رکھنے کا حکم ہے، 3 روزے رکھنا چاہیے۔ محرم کے دن کالا رنگ کا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ محمد تنویر کٹھیار۔ محرم کے دن کالا کپڑا پہننا، اس تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ نفس کالے کپڑے میں یا کالا ڈریس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کالا کپڑا پہننے سے خدا ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی کالا کپڑے میں اس کی اصلیت کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یا اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں، ایک عمل ہے مباح۔ مباح کہتے ہیں کہ کرنے پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی چھوڑنے پر کوئی گناہ ہے۔ اب اگر کوئی کالا کپڑا پہنتا ہے تو کالا کپڑا کا پہننا یہ مباح ہے، یعنی پہنے تو اس پر کوئی ثواب نہیں، چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک فقہ کا اصول ہے کہ ہر وہ مباح عمل کہ جس کو ضروری سمجھا جا رہا ہو، یا جیسے کہ کالے کپڑے کو 10ویں محرم میں یا پھر محرم کے پورے مہینے میں اہل تشیع حضرات اپنے عقیدے کے مطابق ماتم کی وجہ سے اور غم منانے کی وجہ سے کالا کپڑا پہنتے ہیں، تو اب چونکہ ایک ایسا گروہ ہے اور ایک ایسا فتنہ کہیے اس کو، اور ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کا عقیدہ ہے جو عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اب ان کا یہ شیوا ہے اور ان کی یہ علامت ہے کہ 10ویں محرم کو یا یہ کہ پورے محرم میں کالا کپڑا پہنے، تو اب چونکہ کالا کپڑے کے پہننے کو ان کے عقیدے کے مطابق ضروری سمجھا جا رہا ہے، تو اب ان حالات میں اور ان صورتوں میں کالا کپڑا نہ پہننا بہتر ہوگا۔ اس لیے تنویر بھائی کالا رنگ کا جو کپڑا ہے ان دنوں میں ان صورتوں کی وجہ سے نہ پہننا بہتر ہے، باقی نفس کالا کپڑا میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی ایک عقلی دلیل پیش فرمائے، مہربانی ہوگی۔ زبیر کرناٹک۔ دیکھیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں، تو بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے، تو کیا یہ بیت اللہ خانہ کعبہ دنیا کے ہر شہر میں ہے؟ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہر شہر میں ہے اور اس کو پھر مان لیا جائے، تو بتلائیے اب سعودی عرب کی کوئی خصوصیت رہے گی یا یہ کہ مکۃ المکرمہ کی کوئی اہمیت رہے گی؟ جب خانہ کعبہ بیت اللہ ہر شہر میں ہے
تو پھر مکۃ المکرمہ کی کیا خاصیت؟ تو مکۃ المکرمہ کی خاصیت ہی یہی ہے کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، جس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے اور وہ مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اس لیے مکۃ المکرمہ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح سے مدینۃ المنورہ کی فضیلت اور اہمیت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہیں۔ اب اگر آپ کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر مدینۃ المنورہ کی اب کیا اہمیت رہ جاتی؟ تو جس طرح سے مکۃ المکرمہ صرف ایک شہر، مکۃ المکرمہ میں صرف خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہے۔ اس لیے مدینۃ المنورہ کی اہمیت اور خصوصیت اور فضیلت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کا 15واں پارہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، پھر عرش معلیٰ کے پر بلایا۔ تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو بتلائیے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔